تصور میں نظروں کو جھکائے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے خاموش گزر جاؤ، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، نظروں کو جھکائے خاموش گزر جاؤ، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، ہر وقت تصور میں اقبال میں کسی منہ سے کروں مدیح محمد، اقبال میں کسی منہ سے کروں مدیح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نا غریب وطنی ہے، ہر وقت تصور میں اقبال میں کسی منہ سے کروں مدیح محمد، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم۔ اولا اس وحدہ لا شریک کی تعریف کرتا ہوں جس نے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور نماز تراویح کے اندر سنانے کی قرآن توفیق مرحمت فرمائی۔ واقعتاً یہ اللہ رب العزت کا ہی کرم اور فضل ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے سمندر جیسا قرآن کو نماز تراویح کے اندر پڑھتا ہے۔ اللہ کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے میرے پیچھے قرآن پاک کو سنا، اور اس کے بعد میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، مثلا زیادہ پارے پڑھ دیے گئے ہوں کسی رکعت میں یا کسی طریقے سے بھی، تو بہرحال ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں، لیکن اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اور یہ قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت مقدس اور بابرکت کتاب ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل ہو گئی ہے نماز کے اندر۔ رمضان مبارک کے اندر 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ سنا جائے، تو اس کی ترتیب مساجد کے اندر کہیں 25 دن کے اندر ہوتا ہے، کہیں 27 دن کے اندر ہوتا ہے،
اور سہولت کے طور پر نظر رکھتے ہوئے کہیں 10 دن کا ہوتا ہے، 7 دن کا ہوتا ہے. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو لوگ سفر میں رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان کی سنت ادا ہو جائے. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ تمام حفاظ کرام، کیونکہ حفاظ کرام کی کثرت جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس لیے مساجد کا ملنا تو ظاہر ہے کہ تمام حفاظ کرام کے لیے مشکل ہے. تو دوسرا پہلو یہ رکھا جاتا ہے کہ تمام حفاظ کرام کو جن کو خواہش ہے، قرآن پاک یاد ہے، ان کو موقع قرآن پاک پڑھنے کا مل جائے. تو ایک سنت تو ہماری ہو گئی ہے اور تمام لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھا ہے، اور اس میں بہرحال کہیں کہیں غفلت بھی برتی ہے، اللہ رب العزت معاف فرمائے. دوسری سنت یہ ہے کہ پورے رمضان مبارک یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر شروع کیا جائے، اور شوال کا جب چاند نکلے یعنی مغرب کے بعد کبھی 29 کو یا 30 کو، تو پھر تراویح کو یعنی ختم کر دیا جائے، پھر عشاء کی نماز صرف ہو. تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور میں ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں نماز. بعض مرتبہ یہ بے حرمتی ہوتی ہے قرآن پاک کی، آپ نے سن لیا 10 دن میں، مطلب پیچھے بیٹھ کر یا ادھر ادھر اور ایک لفاظ ہی کر کے، اور پھر اس کے بعد میں اپنے گھر ہو گئے. ادھر کہیں مساجد کے اندر قرآن ہو رہا اور آپ کہہ رہے کہ ہم تو 10 دن کی پڑھ کے آ گئے، آپ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ مطلب ایک مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا. ایک سچے مسلمان اور سچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول کا یہ ظاہر ہے یہ کام تو نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ سے بہت ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کہیں بھی ہوں، یعنی آپ کہیں بھی موجود ہوں، آپ ضرور پڑھیں. کسی جہاں ایک پارا ہو رہا وہاں پڑھ لیں، یا اپنے گھروں کے اندر ترتیب بنا لیں، یا اسی طریقے سے آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز تراویح ضرور پڑھیں. اور یہاں پر بھی انشاءاللہ 8:15 بجے جماعت ہوگی، اور اس کے بعد علمترا سے، علمترا تو کہہ دیا جاتا ہے لیکن بہرحال وہ قرآن کے علاوہ یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں گی اور وہ نماز ہوگی. تو آپ لوگوں سے بہت زیادہ گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں. جس طریقے سے آتے رہے ہیں اور اہتمام کرتے رہیں تو اس طریقے سے اہتمام کرتے رہیں. اب بس ایک چیز کی چھٹی ہوئی ہے کہ آپ کسی ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھنے کے مطلب مقید نہیں ہے، تابع نہیں ہے. آپ کہیں بھی اب پڑھ سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ تو خیر رمضان مبارک کی 2 سنن ہو گئی. قرآن پاک جب پڑھا گیا، تھوڑی توجہ دیجیے، باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ابھی نعت پاک بھی پڑھی جا رہی ہو، ماشاءاللہ بہت اچھے عمدہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں. اگر واقعی صحیح سے سن لیا جائے تو دل بھی پھٹ جائے کہ اتنے زبردست اشعار اور سنجیدہ لہجے کے اندر پڑھے گا، لیکن کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے، کہاں کہہ دیا. تو اس لیے ایک بار زور سے بولیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی مزہ نہیں آیا، ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں، صلی اللہ. فرشتے جو ہیں سیاح نام کے فرشتے، وہ گھومتے رہتے ہیں، اور امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کوئی بھی کہیں درود شریف پڑھتا ہے تو وہ پہنچاتے ہیں دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ گنبد خضرا میں ہمارا بھی سلام پہنچ جائے، ہمارا بھی درود شریف پہنچ جائے؟ تو اس لیے پھر سے ایک مرتبہ پڑھیں، صلی اللہ. تو تھوڑی سی توجہ، زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا کیونکہ مختصر ٹائم دیا گیا. قرآن پاک کے کچھ حقوق بھی ہمارے اوپر دائر ہوتے ہیں. یہ صرف ایک ایسی مذاق کی کتاب نعوذ باللہ نہیں ہے کہ اس کو ایسے مذاق میں سن لیا جائے، یا گھروں کے اندر تاٹ میں رکھ دیا جائے، اس میں گردہ جمتا رہے، یا پیٹھیوں کے اندر جہیز کے اندر ان کو دے دیا جائے اور سال بھر قرآن رکھا جائے. یہ قرآن اس چیز کی کتاب نہیں ہے. میں آپ کے سامنے مختصراً 3 حقوق بیان کروں گا. کتنے؟ 3. تو انشاءاللہ لے کر جائیں گے؟ ارے بولو انشاءاللہ. ارادہ کر کے جائیں گے؟ نمبر 1 پر قرآن پاک کی تلاوت. نمبر 1 پر قرآن کی تلاوت. کوئی بندہ ایسا ہے جس نے پورے سال قرآن پاک کی تلاوت کی ہو؟ کوئی دن ایسا ناگا نہ ہوا جس دن تلاوت کی ہو؟ اتنے مجمع میں کوئی ہے؟ ماشاءاللہ ایک. اور جس نے پورے سال ایک بھی دن ناگا نہ ہوئی، شادی میں، کہیں بھی پریشانی میں، کہیں بھی ہو، قرآن پاک ایک کا رکوع، ایک آیت کوئی پڑھی ہے؟ تو آج اس قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پر یہ ہم عہد کریں انشاءاللہ کہ پورے سال قرآن کی تلاوت کریں گے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ 1 پارہ تلاوت کریں، آدھا پارہ تلاوت کریں، نہیں. آپ 2 صفحے تلاوت کریں. اپنے سورہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. تلاوت کلام اللہ سے اپنی گھروں کا آغاز کریں. آپ کیا دیکھیں گے ماحول کے اندر کہ پہلے زمانے کے اندر، آج سے 10 15 20 سال پہلے، گھروں کے اندر ایک آواز آتی تھی جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں. آپ فجر کی نماز سے نکلیں گے قرآن عورتیں پڑھتی تھیں، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پاک کے علاوہ گانوں کی آوازیں آتی ہیں. کس کی آوازیں آتی ہیں؟
گانوں کی آوازیں آتی ہیں، سانگ کی آواز آتی ہے، حالانکہ کس کی آنا چاہیے؟ قرآن پاک کی تلاوت کی آنا چاہیے۔ تو اس لیے پہلا حکم کیا ہے کہ قرآن کی ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوگی وہ اس پرفتن دور کے اندر ارتداد کا شکار ان کی بیٹیاں اور بیٹے نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کی قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک حقوق کیا ہوگا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو دوسرا حق جو ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کی۔ ارے او بھیا تھوڑے بس 2-3 منٹ انشاءاللہ، بس 5 منٹ اس سے زیادہ نہیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے غور سے توجہ سے انشاءاللہ، آج قبولیت کا وقت ہے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کے راستے کھول دے۔ تو دوسرا جو قرآن کا ہم پر حق ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ایک سورت یاد ہو، اس کا ترجمہ یاد ہو اور اس کا مفہوم یاد ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ ماشاءاللہ، ایک اور دو، ایک ادھر ہے، اور کوئی ہے جس کو ایک؟ ماشاءاللہ، تو ہے لیکن کثرت نہیں ہے۔ آج ہم اپنی باتیں تو بناتے ہیں، مساجد کے اندر آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ماحول ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے۔ ہم کو کتنا قرآن پاک یاد ہے؟ ہم کو قرآن پاک کے کیا مفاہیم ہے؟ قرآن پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ساری زندگی سے پڑھتے ہوئے آ گئے ہیں، لیکن یہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا ہم سے کہنا چاہ رہا ہے؟ کیا پیارے الفاظ استعمال کرنا چاہ رہا ہے؟ آج ہم انسٹاگرام میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور نوجوان طبقہ خاص طور پر ہم آپ کو اس بات کا بھائی بن کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی انسٹاگرام سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے بالکل کوشش نہ کریں۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو داڑھی بھی نہیں رکھتے ہیں اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، کوئی سنت رسول کا خیال نہیں ہے، لیکن قرآن کا دھڑلے سے ترجمہ بتاتے ہیں اور قرآن کے مفاہیم کو بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو قرآن کا پابند ہو، جو علماء امت ہیں، جو ہمارے صحیح علماء ہیں، علماء ربانیین، جن کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے، جو اللہ والے علماء ہیں، ان کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ایک آیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ کلام پاک، آسان ترجمہ کلام پاک۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت پورے دنیا کے سب سے بڑے مفتی سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے۔ اپنے گھروں کے اندر رکھیں، ایک سورت 2 سورت تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ایک صحیح مفتی سے معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ کس سے؟ صحیح مفتی سے، اسے مطلب چلتے پھرتے سے نہیں بلکہ صحیح مفتی سے۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پر ہم عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہ رہا؟ قرآن نے کہا کہ سود حرام ہے تو سود حرام ہونا چاہیے، کہیں بھی ہم ہو، چاہے میرا فائدہ ہم کو دکھ رہا ہو تو حرام ہونا چاہیے تو حرام ہے۔ اسی طریقے سے کہا زکوٰۃ فرض ہے تو ہم کو دینا چاہیے، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہا کہ لڑکیوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں تو جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے جو ہم کو کہیں پر بلایا اس پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج ماحول کے اندر دیکھا یہ گیا کہ کہیں پر اپنی فائدے کی بات آ گئی تو اس کو ہم لے لیتے ہیں، قرآن کی دلیل یہ، قرآن کی آیت ہے یہ ہے، لیکن جہاں پر اپنا نقصان نظر آیا قرآن کہتا ہے کہ اس پر عمل کرو، وہاں ہم چپکے سے راستہ کھسک لیتے ہیں اور راستہ ناپ دیتے ہیں۔ تو تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں گے اور قرآن کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، قرآن کی دوسروں تک قرآن کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کے پہنچانے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ کسی سے ہم کہیں کہ آپ اس پر عمل کر لیجیے، ہمارے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ایسا آئیڈیل بنا دیجئے، اپنی زندگی کو ایسا نمونہ بنا دیجئے۔ آپ کہیں پر سفر کر رہے ہو، آپ حجر میں ہو، سفر میں ہو، دنیا کے اندر کہیں پر بھی موجود ہو، ایک غیر مسلم بھی ہو یا مسلمان ہو یا دنیا کا کوئی بھی فرد ہو، یہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے کہ محمد الرسول اللہ کا سچا عاشق ہے، یا قرآن پر عمل کرنے والا ہے، یا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سبزی والی دکان پر جائے اور مول تول نہ کیا جائے اور اس کو 10 روپے کی بجائے 15 روپے دے دیے جائیں۔ یہ قرآن پر جب آپ ایسا عمل لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، آپ ایک رکشہ والے پر آئے، اس نے پسینے کو بہایا، دن پر ایک روزی کما رہا ہے، آپ نے 10 روپے کی بجائے اس کو 20 روپے دے دیے، یہ قرآن کا حق ہے۔ جب ایسا قرآن کو پیش کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ واقعتاً یہ بات سچ ہے کہ قرآن سچا اللہ رب العزت کا کلام پاک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آیت کر جائیں کہ سب سے نمبر 1 پر انشاءاللہ تلاوت کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے، تھوڑا زور سے بولے انشاءاللہ۔ اسی طریقے
طریقے سے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں گے اور لوگوں تک قرآن کو پہنچائیں گے، اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کر بھی، اور قرآن پاک کو زبان کے طریقے پر انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کرنے سے، کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق و رحمت فرمائے. اور یہ قبولیت کا وقت ہے، تو اپنے موبائلوں کو تھوڑی دیر بند کر کے تھوڑا اطمینان کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ آج اللہ ہم پر رحمت برسا رہا ہے، آج اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ صحیح سے دعا کریں گے. لائٹ کو بند کر دیں. ایک مرتبہ زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الحشر. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. اللهم ربي زدني حفظا. اللهم ربي زدني حفظا. اللهم ربي زدني حفظا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ورزقا طيبا.